جی، فیئر اینڈ اسکوائر آج بزنس کمیونٹی کے بارے میں ایک بہت بڑے چینل پہ بار بار ذکر آ رہا تھا، اور وہ عام طور پہ باوثوق ذرائع سے اس طرح کا کانفیڈینشیل قسم کی انفارمیشن دے بھی دیتے ہیں۔ اور میں نے ہلکی سی تحقیق بھی کی ہے، اس میں دو بہت بڑے بزنس ٹائکونز میگنیٹس جو ہیں انہوں نے یہ انٹرویو دیا، اور اس میں کہا ہے کہ جی یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی موجودہ آرمی چیف سے ملاقات کرائی گئی بزنس کمیونٹی کی، تو یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ بزنس کمیونٹی کے دو بڑے ٹائکونز نے جو بڑے قابل اعتبار لوگ ہیں اور جن کا پاکستان کی اکانومی میں بڑا ایک میجر شیئر ہے، تو انہوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ جی اس دور میں بھی ہمیں سابق وزیر اعظم نے یہ روایت ڈالی، حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے روایت ڈالی ہو، لیکن بنیادی طور پہ یہ نقطہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مستقل اکائی ہے وہ مسلح افواج یا اسٹیبلشمنٹ ہی رہی ہیں، یعنی مسلح افواج کو ذرا ایک نمبر 1 حاصل ہے، اس میں اس بڑی ترجیح حاصل ہے، لیکن باقی بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جن کو ہم بعض اوقات انویزیبل گورنمنٹس کہہ لیتے ہیں۔ اب حالانکہ اس میں کوئی چیز نادیدہ انویزیبل رہ تو کچھ بھی نہیں گئی ہی، لیکن کچھ حقیقتیں ہیں، ڈی فیکٹو رولرز بھی ہیں ہمارے ملک میں، تو وہ تو نظر انداز کبھی کیے نہیں جا سکتے۔ باہر کے ممالک بعض اوقات آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی، آپ کی مسلح افواج کی گارنٹی چاہ رہے ہوتے ہیں بہت سے انٹرنیشنل معاہدوں میں یا کچھ ایشوز میں، جس میں وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں چونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا دخل ہوتا ہے اور وہاں سے انپٹ بہت میجر انپٹ آتی وہیں سے ہے، حالانکہ بہت سے ممالک میں آتی ہے، امریکہ بھی، انڈیا بھی، جتنے مرضی وہ جمہوری ہو چکے ہوں۔ تو یہ ایک بات بڑی کلیئر آ گئی ہے وہاں سے کہ اس وقت اب یہ الزام لگانا کہ جی یہ پہلے الزامات کی جو سلسلہ چلا تھا، الزامات کے یو ٹرن بھی اب کہیں آ گئے۔ تو پہلے تو امریکہ تھا، ڈونلڈ لو تھا، پھر اس کے بعد وہ سائفر تھا، سائفر سے ملا جلی پھر باتیں آگے آگے جنرل باجوہ ہوئے، اور جنرل باجوہ کے بعد اب بزنس کمیونٹی آ گئی، اور اب محسن نقوی آ گئے۔ تو کون سا ایک، اس کا مطلب ساری کائنات ہی عمران خان کے خلاف تھی؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اب مقبول لیڈر جو ہوتے ہیں ان کی اپنی مقبولیت کی اپنی ایک طاقت، اسٹرینتھ ہوتی ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہوتا کہ سارا ملک، ساری دنیا آپ کے خلاف ہو۔ یہ ایک اپنے اندر ایک نفسیاتی عارضہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ دا ورلڈ از ہوسٹائل ٹورڈز می، کہ ساری دنیا میرے خلاف ہے اور میں اکیلا ہی صحیح ہوں سب کے۔ تو یہ ایک پرابلم ہمارے سامنے آئی ہے۔ بہرحال چونکہ اس میں اب مقبولیت کا تڑکا لگ گیا تو اس نے مزید اس نفسیاتی عارضے کو بڑھوتری دے دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جا کے کہاں یہ ببل جو مقبولیت کا یا نفسیات کا برسٹ ہوتا ہے اور آگے کیا نتائج نکلتے ہیں، یہ چیزیں ذرا وقت آنے والا بتائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ ہم نے یہ تجزیہ نہیں کرنا کہ کون مقبول ہے یا غیر مقبول ہے، ہم نے تجزیہ یہ کرنا ہے کہ جو جس بندے کے ہاتھ میں ڈرائیونگ سیٹ رہی ہے اور آنے والی ہے اس کے ہاتھ میں، وہ کس طرح چیزوں کو لے کے چل سکتا ہے، تجزیہ اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن ہم تجزیات کے اندر اپنی اپنی محبتیں، اپنی اپنی دیوانگی، رومانیت، اپنا گلیمر ہنگر، گلیمر مونگرنگ، یہ سب چیزیں شامل کر لیتے ہیں۔ اس لیے بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ اب اسی سے ملتا جلتا ایک ریکویسٹ، ایک کہہ لیں مطالبہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی آیا کہ جنرل فیض حمید نے اس کے والد کی حکومت کو غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ ہٹوانے میں ساری کاوش کی، جس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ جی اس طرح جنرل فیض حمید ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دے دیں، تو انہوں نے کہا جی نہیں، میں فیصلہ اپنے ضمیر کے مطابق دوں گا۔ جج صاحب نے یہ کہا تو انہوں نے کہا اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع جائے گی۔ اب فیض حمید صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ وہ اکیلے تو، اب وہ یہ لفظ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جی یہ سب کام آرمی چیف ہی کرتے ہیں فیصلے، لیکن امپلیمنٹر تو وہ تھے نا۔ اب یہ جو کہنا جا کے کسی بہت سینئر جج کو، وہ بھی ہائی کورٹ کے اتنے عالی مرتبہ جج کو اور اتنے لرنڈ اور باوقار جج کو، کہ جی ہم آپ کو چیف جسٹس بنا دیں گے، تو یہ تو تجاوز ہے ہی ہے ان کے بیہیویئر میں۔ اگر وہ پیام لے کے بھی گئے تھے تو پیام میں وہ تجاوز کر گئے تھے۔ اس لیے اب کورٹ مارشل کرنا یا نہ کرنا یہ تو ادارے کی اپنا ایک ثواب دید ہے۔ البتہ اس میں ایک بات ضرور ہے کہ اس میں وہ سوال پھر آ جائے گا جس کا میں اکثر ٹی وی پروگرام میں بھی ذکر کرتا ہوں، سیپریشن آف پاورز، اختیارات کی تقسیم، مقننہ انتظامیہ میں سول ملٹری دونوں آ جاتی ہیں۔
حکومت وقت آ جاتی ہے، کابینہ آ جاتی ہے اور عدلیہ. لیکن ہوا یہ ہے کہ جو پریکٹیکلی گزشتہ 75 76 77 سالوں میں ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ ایک یا دو ادارے آپس میں گٹھ جوڑ کر کے کسی تیسرے ادارے کے آگے منہ زور ہو گئے ہیں اور اس کو انہوں نے کم تر کر دیا، کمزور تر کر دیا، اور وہ ہے پارلیمنٹ. حالانکہ پارلیمنٹ کو سوورین ہونا چاہیے. پارلیمنٹ عوام ہے، پارلیمنٹ سے مراد عوام ہے. دنیا میں جتنے بھی نظام موجود ہیں یا ان پلیس ہیں وہ عوام کے نام پر ہی بنتے ہیں. جمہوریت ہو، ایرسٹوکریسی ہو، اولیگارکی ہو، رشین ہو، چائنیز ماڈل ہو، امریکن ماڈل ہو، ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہو، پاکستانی پارلیمانی نظام ہو، جو بھی ہو، تو عوام کے نام پہ بنایا گیا نظام عوام کو کیوں نہیں تقویت دیتا، عوام کی کیوں نہیں سپریمیسی دیتا، عوام کو کیوں نہیں سوورنٹی دیتا. یہ جو سیپریشن آف پاور تقسیم میں تاثر یہ لیا گیا، کچھ ادارے جو منہ زور ہو گئے کہ ہم نے کسی کے آگے جواب دے نہیں ہے، نہ عوام کے آگے نہ پارلیمنٹ کے آگے، اور ہم اپنا احتساب خود کریں گے، یعنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی. انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بھلا مثلا میں اپنے ادارے کے اندر بیٹھا اور اگر میں سب سے بااختیار ہوں، سب سے اوپر ہوں، یا اوپر والے ایسی لونز میں آتا ہوں، بہت طاقتور ہوں، تو میرا ادارہ میری کیا اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ ہوتی ہوگی، کرتے بھی ہیں، کچھ نہ کچھ شواہد آ جاتے ہیں سامنے کھل کے. لیکن اکاؤنٹیبلٹی کو دوسرا کرے تو وہ بنظر غیر اکاؤنٹیبلٹی ہے، احتساب ہوگا نا. تو وہ دوسرا کیوں کوئی کرے جبکہ پارلیمنٹ موجود ہے؟